السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا۔ کیا آپ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ خیبر کے قلعوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا سامان لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے۔ خیبر کے قلعے ایک ٹھوس اونچی جگہ پر تھے۔ اگر آپ نے تیر مارا تو وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، اگر تم پتھر بھی پھینکو گے تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا، اگر آپ چیخیں گے تو آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچے گی۔ خیبر تباہ نہیں ہوا، خیبر فتح نہیں ہوا تھا۔ اسلامی فوج کئی دن انتظار کرتی رہی، لیکن یہودیوں نے قلعے نہیں چھوڑے۔ مسلمانوں کا ذخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے۔ وہ کئی دن انتظار کرتے رہے، لیکن بے سود۔ اس طویل انتظار کے بعد ہمارے نبی نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ کھجور کے درخت کاٹے جائیں، خیبر کے یہودیوں کی معیشت ایک ایک کر کے منقطع ہو جائے گی، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کا مستقبل اکھڑ جائے گا، کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ، دولت اور خوشحالی سب کچھ تھا۔ جیسے جیسے درخت کاٹے گئے، یہودی تباہ ہو گئے۔ درختوں کے کٹ جانے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کے دارالحکومت خیبر سے اتنا سامان لے کر چلے گئے جتنا وہ لے جا سکتے تھے۔ جنگ خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو درخت بھی کاٹ دو۔ آج آپ لعنت بھیجو گے تو بھی آپ کی آواز یہودیوں تک نہیں پہنچے گی، پتھر پھینکو گے تو اسرائیل تک نہیں پہنچے گا، اگر آپ تیر بھی ماریں گے تو وہ اسرائیلیوں تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ بھی ہمارے نبی کی حکمت عملی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپنی کلہاڑی لے لو اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو۔ وہ کیسے؟ ہر یہودی کی جائیداد جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے ایک درخت ہے۔ ہر یہودی صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے۔ ہر کولا جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے۔ ہر یہودی پانی جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے۔ لہٰذا بائیکاٹ کی کلہاڑی اٹھاؤ اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو۔ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی معمولی سی نیکی بھی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا،